امام زمانہ اللہم چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ ولی کرفلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی میزبان سیدہ ذاکرہ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی ٹورنٹو، امام عصر آفیشیل چینل اور SNN چینل۔ تمام تر گلوبل نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہم آپ کے درمیان آ چکے ہیں، اور اس وقت ہمارے اس سیزن کی لاسٹ کڑی ہے، اور تقریباً جو ٹاپک لے کر آئے تھے عصر حاضر اور نئی نسل۔ عصر حاضر اور نئی نسل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے دور کی نئی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں۔ قرآن کی آیتوں کے ذریعے، حدیث ائمہ معصومین کے ذریعے یہ جو وقت ہم گفتگو کا سپینڈ کر رہے ہیں، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ آخری شو ہے اور دوبارہ ہم اور کئی ٹاپک پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے پھر سے دوبارہ جس شخصیت کو، قابل محترم شخصیت کو جو تکلیف دی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے شرف ہے، اور ہم استقبال کرتے ہیں ہماری بہت ہی قابل محترم شخصیت کا، کہ جن کا نام آپ اب جان چکے ہیں، سیدہ پروفیسر سیدہ فہمیدہ غزال صاحبہ، جو کہ پیشے سے ایک پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف اپنے محدود یونیورسٹی تک لیکچر رکھتی ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے انہیں ذکر اہل بیت کے لیے بھی چنا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے لبیک یا حسین کہہ کر یہ نکل پڑتی ہیں۔ برائے مہربانی اب ہم اس وقت جس شخصیت کو آپ سے انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محترمہ، بہت بہت شکریہ اس سعادت مندی میں مجھے بھی جوڑ لینے کا، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور تمام چینلز یعنی حیدر ٹی وی کینیڈا اور امام عصر آفیشیل چینل اور SNN چینلز کے جو انڈیا میں بیسڈ ہے، ان سب کے لیے ہماری طرف سے بہت دعائیں ہیں، اور ان کو بہت مبارکبادی ہے، اور بہت شاباش ہے کہ اتنا بہترین کام اس طرح سے ہو رہا ہے، اور ہمیں یاد فرمایا آپ نے، ثواب میں شامل کیا، اور فروغ دینا جو یہ کام ہے علم کو، بالخصوص تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، کہ ان کا علم وہ علم ہے کہ جو روحانی علم ہے، جو دائمی علم ہے، اس میں آپ نے ہم کو شریک رکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ سارے گلوبل نیٹ ورکنگ کے تمام تر ٹیم کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور سوالات کا سلسلہ ابھی جاری کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو پروگرام خصوصاً خاص آج چوتھی کڑی ہے، اور 3 ایپیسوڈ ہمارے ہو چکے ہیں، اور آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ جو سوالات تھے ہمارے پہلے کے، اور ناظرین آپ بھی غور کریں، اور سوالات اگر دل میں ہوں اور آپ کو اچھا لگے یہ ہماری گفتگو، تو آپ بالکل قابل احترام شخصیت سے آپ سوال بھی کر سکتی ہیں، اور ہمیں سجیشن دے سکتی ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو آج جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سوالات کیے تھے کہ ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت، اور گیمنگ کی عادت سے بڑھنے والے یعنی تاثرات، اور نوجوانوں میں جو ویب سیریز کا شوق، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو سلسلہ میں اس لیے یاد دلا رہی ہوں کہ اب اگلا جو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، وہ سوال جو ہے کیوں ہمارے بچے جو ہیں آج کل انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف راغب ہیں، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا، اور سوالات ابھی اور باقی ہیں، مختصر سا اگر اس سوال کا جواب دے تو بہت بہتر ہوگا۔ جی بسم اللہ کریں بہن۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک بہترین سوال آپ نے اسی موضوع کے ذیل میں کیا، کہ جو پچھلے 3 ایپیسوڈ سے ہم اس طرح سے کیری کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ دیکھیے
ساری کاوش اسی لیے ہے کہ یہ جو باطنی میراث ہمارے پاس موجود ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی، ان کی محبت کی، ان کی ولایت کی، یہ شوق جو ہے، اس کو ہم اپنی نسلوں تک ایک حیثیت امانت کی جو ہوتی ہے اس حیثیت سے ہم پہنچا سکیں. اور یہ ایک ایسی امانت ہے کہ جس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. یہ ہماری روحانی ذمہ داری، ہماری شرعی ذمہ داری، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کی اصلاح کریں. لیکن جو کہ کارڈینل رول ہے اصلاح اور ایڈمونشمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے اوپر اس کو لاگو کرے اور پھر جا کر وہ اس قابل بنے کہ کردار کے طور سے اور عمل کے طور سے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. یہ جو سوال آپ نے کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قدر اٹریکشن رکھتی ہے یہ دنیا ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہمارے یوتھ کیوں کسی اور چیز کو اس پر ترجیح نہیں دینا چاہتے، کیوں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری انرجیز جو ہے تمام تر اس کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اور خوش بھی ہیں اس بات سے. ظاہر ہے وہ اپنا نقصان اس میں نہیں سمجھتے، وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. لیکن انسان جو ہوتا ہے نا وہ شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، جس کی نزدیک کی جو ہے نا نظر ٹھیک ہوتی ہے لیکن دور کی کمزور ہو جاتی ہے. ہم اسے شارٹ سائٹڈ کہتے ہیں. اور ایسا انسان جو ہوتا ہے نا مائی اوپک، ہم سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹے 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 سامنے کے فائدے جو ہیں جو فوری طور پر ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو مزے ہمیں فوری طور پر حاصل ہوتے ہیں، جو لذتیں ہمیں فوری طور پر حاصل ہو جاتی ہیں، ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں لیکن لانگ ٹرم گینز کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. دیکھیے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کے ذہن کو اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم جو ہے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کھچے جا رہے ہیں دوسری طرف. دیکھیے اس پورے موٹیویشن کا جو ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں اس کی طرف ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کی طرف ہے، یا پھر اس کے تفریحوں کی طرف ہے، اس سے حاصل ہونے والی انٹرٹینمنٹ کی طرف ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہم جتنی بھی چیزیں یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں صرف ایک ہی موٹیویشن پر کام کرتی ہیں، اور اس موٹیویشن کا نام ہے لالچ، اس کا نام ہے گریڈ. اب آپ یہ پوچھیں گی کہ بچوں میں لالچ کس طرح سے پیدا کی جاتی ہے. دیکھیے ایک مثال میں دوں گی، اور ظاہر ہے کہ مجھے اپنی اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ یہ چونکہ امام عصر آفیشیل چینل پر اس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، حیدر ٹی وی پر جا رہی ہے، SNN چینل پر جا رہی ہے، دنیا کے تمام تر جو لوگ ہیں یہ لائیو جو ہے وہ سن رہے ہیں. اور اس بات کو مد نظر ہمیں رکھنا پڑے گا کہ ہر چیز بہرحال بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اشارہ میں کروں گی، باقی آپ سمجھدار ہیں کہ لالچ کس طرح دلائی جاتی ہے. کہ آپ دیکھیں ایڈورٹیزمنٹس جو آتے ہیں، آپ نے ایک مجلس بھی اگر سننا ہے نا یوٹیوب پہ، تو جب آپ جائیں گے تو دیٹ از آلویز اسپانسرڈ. آپ نے ایڈورٹیزمنٹس دیکھی، ایڈورٹیزمنٹ کس چیز کی ہے؟ بہترین لذیذ کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، اور اس کو پھر یا تو توڑا جا رہا ہے یا ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے یا کوئی اسے کھا رہا ہے، اور ایک ایکسپریشن ہے، ایک ساؤنڈ ہے اس کھانے کا کہ جو انسان کا ذہن پوری طرح سے اس کی طرف راغب کر لینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. تو یہ لالچیں ہیں. آپ نے ایک چیز کے لیے اپنے موبائل فون کو اٹھایا یا لیپ ٹاپ کو آن کیا، اور یہ ایڈز کی فلری آ گئی آپ کے سامنے کہ اس چیز پہ سیل ہے اور اس چیز پہ سیل ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جو ڈسکشن کیا تھا اسراف پر، اس کے لیے یہ لالچ ذمہ دار ہے. اور ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں، یا تو ہمارے لیے تفریح ہے، کوئی چیز ہم واچ کر رہے ہیں، کوئی شو ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کے لیے یا اپنے تفریح کے لیے دیکھ رہے ہیں، یا پھر ہم آن لائن شاپنگ کرتے رہتے ہیں. اور اسراف کا یہ موضوع میں پھر یہاں پر ٹچ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کانسٹنٹ ونڈوز ہم کھولتے رہتے ہیں نا اپنی انگلیوں سے، اور پھر وہ پیمنٹس اور وہ کارٹ میں رکھنا، اور جیسے آپ نے رکھا اس پہ آفرز آنے لگتے ہیں، اور یہ ساری لالچ جو ایک وقت انسان پر حاوی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا موٹیویشن ہے انسان کو دین سے نکال کر دنیا کی طرف راغب کرنے کے لیے. یاد رکھیے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بازار ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر انسان اللہ کو
فراموش کر دیتا ہے. اب میں نے جیسا کہ پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا, پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ پہلے کیا تھا کہ ہمارے گھر جو تھے نا وہ سیف زون تھے, بازار سے ایک ڈسٹینس تھا. اب بازار بھی آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہے, سنیما ہال بھی آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہے. ہر وہ چیز جو نہیں رسائی رکھتی تھی آپ تک, آج آپ کی ہتھیلی پر موجود ہے, لٹرلی اینڈ میٹافوریکلی یہاں موجود ہے. اور آپ جب اپنا وقت سرو کر رہے ہیں, یا آپ اپنی دولت سرو کر رہے ہیں, یا آپ اپنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں, یا اپنے پیسے ویسٹ کر رہے ہیں, یا آپ کچھ نہ بھی خریدیں, تو آپ کا ذہن ضرور اس کی طرف جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک لالچ جنریٹ کی جاتی ہے, آپ کو دکھلایا جاتا ہے. یہ سارے ماڈلز جو ہمارے سامنے استعمال کیے جاتے ہیں, چاہے وہ انسانی ماڈلز ہوں یا غیر انسانی ماڈلز ہوں, یہ ساری ایڈورٹیزمنٹ ہی اس لیے ہے کہ سب کچھ جو ہے اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ انسان آمادہ ہو جائے اس کی طرف, راغب ہو جائے اس کی طرف. یہ دنیا جیسے سج کر آپ کے سامنے آتی ہے, ایک دلہن کی مانند اپنے آپ کو دکھاتی ہے, پرفیکشن دکھایا جاتا ہے. سمپل سی پھر میں ایک مثال دوں کہ اس سے آپ باقی چیزوں کو جو زیادہ سیریس میٹرز ہیں ان کو بھی آپ سمجھ سکیں. کہ مثلاً ایک ہیئر پروڈکٹ کا ایڈ ہے, اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ماڈل ہے اس کی کتنی بہترین زلفیں نظر آ رہی ہیں, تو یہ ظاہر ہے ایک پروجیکشن ہے ایک چیز کا کہ جو آپ کو آمادہ کرتا ہے. تو آج ہمارے بچے کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ پرفیکشن کی تلاش میں. آج ہمارے بچے کس چیز کی تلاش میں ہے؟ کمال کی تلاش میں. اور اللہ نے انسانی عقل میں اس بات کو رکھ دیا ہے کہ وہ کمتر کو ریجیکٹ کرتا ہے, بہتر کو پسند کرتا ہے. صحیح کہا. ہمیشہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اپنے ہادیوں کو افضل کائنات و افضل زمانہ نہ بناتا. اگر حسن کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی افضل, اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی افضل, اگر اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی افضل, شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی افضل, سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی افضل. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے, ہم نے اس کی طبیعت میں ہمیشہ یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بہتر کی طرف جاتا ہے. آج لیکن جس کمال کی طرف ہمارے بچے راغب ہو رہے ہیں نا, اس انٹرنیٹ کے ذریعے یا ان آلات کے ذریعے یا ان گیجٹس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے, وہ کمال کچھ وقت کے لیے ہے, وہ کمال دائمی کمال نہیں ہے. وہ کمال چیزوں کا کمال ہے, مادی کمال ہے, روحانی کمال نہیں ہے. اور یہ موٹیویشن جو مادیت کی طرف ہے, اگر میں ایک اشارہ کروں, بس آیات کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں, کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھا سکتی کیونکہ یہ بازار سے آیا ہے, میری غذا یہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس سے میرے خون میں مادیت پیدا ہوگی. کس چیز پر تھی؟ اس بات پر تھی کہ میری کوکھ سے, میرے بدن سے ایک ہادی آنے والا ہے, ایک اصلاح کرنے والا آنے والا ہے. تو یہ خود ہمارے لیے ایک مثال ہے, یہ خود ہمارے لیے ایک مثال ہے. اور پھر جو فخر مریم نے ہمیں دکھایا کہ جن کے ہاتھ کی روٹیاں, بلکہ جن کی کنیز کی ہاتھ کی روٹیاں بھی جب آسمانوں پر سائل لے کر گئے, فرشتے کے جو سائل بن کر آئے تھے, تو اللہ نے ایک روٹی کے عوض 2 آیات کا نزول کیا. تو موٹیویشن جو ہے نا ہمارا آج مادی کمال کی طرف راغب ہو گیا ہے, روحانی کمال کی طرف نہیں ہے. اور بچوں کو ہمیں تعلیم ایسی دینی ہے اور تربیت ایسی دینی ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ وہ چیزوں کے باطن پر نظر کر سکیں. دیکھیں آج جو ہے نا, آپ کسی بھی بچے سے یہ کہیے کہ یہ جو لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہے اس میں کیا ہے, تو وہ اس کے باطن کی ساری حقیقتیں آپ کو بتا دے گا. بالکل بالکل صحیح کہا. تو آپ نہیں جانتے. اور جب وہ ایسا کرے, جب وہ آپ کے ہاتھ سے موبائل فونز لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ارے آپ ایپ کی کیش میموری کیوں نہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں, آپ ڈپلیکیٹ فائلز کیوں نہیں ہٹا دیتے ہیں, ہمیشہ یہ کرتے ہیں, they're smart with it. تو جب وہ ایسا کرے نا, تو آپ کہیے کہ آپ ہر چیز کی باطن کو بھی دیکھنا سیکھیے. انسان اپنے باطن کو بھی دیکھے, اپنی عبادت کے باطن کو دیکھے. دنیا میں ہر چیز جو رنگینی نظر آ رہی ہے اس کے باطن کو انسان سمجھے کہ ہر چیز اس سے یا اس کا وقت یا اس کا پیسہ یا اس کی طہارت چھیننے کے لیے ہے. یہ موٹیویشن جو ہم اپنے بچوں میں آج کمال اور بہتری کی طرف دیکھ رہے ہیں, انفارمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر اسی کمال کو ہم سمیٹ کر روحانیت کی طرف بڑھا دیں, اگر اسی کمال کو سمیٹ کر ہم جو ہے انسانیت کی خدمت گزاری میں اگر ہم لگانے کے لیے اپنے بچوں کو راغب کر دیں, تو انشاءاللہ پھر وہ تو کامیاب ہیں ہی, ان سے پہلے ہم کامیاب ہیں. بے شک بے شک, ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آپ نے جو ہے وضاحت کی ہے. کیونکہ جو انٹرنیٹ کا جو یہ دور ہے,
आज से कई साल पहले ये दौर नहीं था. आज जनरेशन जो है तेजी से आगे बढ़ रही है और इंटरनेट हमारी एक कमजोरी बन चुकी है. बगैर इंटरनेट के कुछ हो भी नहीं सकता है. सही सही आपको अगर घर से बाहर निकलना है तो आपको इंटरनेट की जरूरत है. घर के अंदर आपको साजो सामान चाहिए, इंटरनेट की जरूरत है. आज इस इंटरनेट की वजह से फायदे भी हजारों हैं, तो नुकसानात यही कि इसी इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बरहना कर दिया है. और बेशक फाहिश और फयाशी इतनी बढ़ चुकी है कि आज हमारे कौम का नौजवान जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, तो वहां पर आज उसके हाथ में एक वेपन की तरह जो है एक एंड्रॉइड है. खैर, मोबाइल है. मैंने आज भी इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है और दरियाफ्त भी किया उनसे. मैंने कोशिश की कि आप ऐसे आलम में कि आज दौरे जदीद है और ऐसे आलम में कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके बावजूद एक अच्छा फोन आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते. कहा कि अगर हमने कोई अच्छा फोन इस्तेमाल करने के लिए ले भी लिया तो हमारे नफ्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. वाह, बहुत खूब. यानी मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि सादा सीधा एक छोटा सा फोन उनके पास में है, उसी तरह से जिस तरह से उससे काम लिया जाए उसी तरह से वो काम ले रहे हैं. बहरहाल हमारे हाथों में अगर है, और मैं ये भी कहती हूँ हमेशा, देखिए, अगर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम अपने नफ्स की खुद तरबियत भी देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसे मुल्क में, इस ऐसे शहर में जो इस्लामिक हो, वहां रहकर हम अपने आप को बचा सकते हैं. देखिए, पूरी दुनिया में हर जगह आज गंदगी बहुत ज्यादा फैल चुकी है. वजह यही है हमारे वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरज कितनी तूरानी उम्र होने के बावजूद वो आज भी पर्दे गैब में है. ये हमारे ही बद किरदार, बद आमाल की वजह से. और अगर हमारे अमाल सही हो जाए, हम अपने नफ्स पर यानी काबू पा जाए, हमने अपनी रूहानियत की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की, और आज अगर हम यकीन माने तो रूहानियत से अगर हम अपने तरोताज़ा हो जाए ना, तो फिर वक्त के इमाम के भी हम सही मुंतजिर भी कहलाएं और इंतजार करने के काबिल भी बन जाए. हम अपने घरों को तो सजा रहे हैं मगर अपने आप को नहीं सजा रहे हैं. आज के दौरे जदीद के साजो सामान लेकर हम अपने घर को सजा रहे हैं मगर अपने कल्ब को सजाने की इस वक्त सख्त जरूरत है. इंसान देखने में चाहे जैसे भी रहे मगर मियाना रवि से अगर वो अपने आप को रखे, जिस तरह से मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया है कि अगर अपने आप को पहचानो ताकि तुम खुदा को पहचान सको, मारिफत हासिल कर सको. तो अपने आप को पहचाने की आपकी खिलकत क्यों हुई है, जिस तरह से आपने पहले भी वजाहत की है सूरह इंसान की, कि इंसान को परवरदिगार आलम ने जो खल्क किया है तो उसे देखने सुनने के लिए और सलाहियत दी है देखने सुनने की. तो हर जगह जाएं जरूर, अपने आंखों का यानी कि सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आंखों की रोशनी का भी हिसाब होगा. हर जगह आप जिस जगह भी जाओगे तो ये जरूर देखें कि हम अकेले नहीं है बल्कि खुदा हमारे साथ है. बहरहाल वजाहत तो बेहतरीन हो चुकी है और आज का जो एपिसोड है ये आखिरी एपिसोड भी है. और इस बहरहाल ये असर हाजिर और नई नस्ल, ये तो एक वसी टॉपिक थी, एक उन्वान ही इतना बेहतरीन है कि इस पर हजारों सवालात आ सकते हैं. और हो सकता है कि व्यूवर्स हमें जो देख रहे हैं और हमें सजेशन दे, वो लोग हमें ये कहें कि अगर ऐसे ही प्रोग्राम्स और भी आपको चाहिए तो हम जरूर पेश करेंगे, क्योंकि अभी आगे हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं जो दौरे जदीद में नुकसानात और फायदे पहुंचाने वाले ऐसे बहुत सारे साजो सामान है जिसकी गुफ्तगू हमें करनी बहुत जरूरत है. मगर इंसान इस वक्त जो अपने आप को बिजी कहता है, शेड्यूल अपना बिजी बताता है, और इस टाइट शेड्यूल के दरमियान वो वक्त भी निकाल लेता है इंटरनेट के साथ. और मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ कि इंसान खुद को कैसे खुद को कैसे पाता है. जी, बहुत ही आपने अच्छी एक बात कही और उससे मुत्तसिल करूँगी मैं अपनी एक बात को, ऑब्जर्वेशन को. मैं और साथ अक्सर ही मैं ये भी कहूँ खबर के पूरा जितना भी आज हमारे जितने 4 एपिसोड हो गए हैं, जितने सवालात हुए हैं ना, इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा, इसका निचोड़ आज आप बिल्कुल कौम को आज एक मैसेज भी दे दें. और ये क्योंकि आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल के साथ ही जो है एपिसोड भी हमारा खत्म हो रहा है. जी बिस्मिल्लाह बहन. जी, आपने ये जो बात कही बहुत बेहतर कही और मैं इस सवाल को और जो खुलासा है उसको जोड़ कर ही आपसे एक बात कहूँ जी कि आपके एक जुमले से मुत्तसिल करूँ बात को. अक्सर मजालिस में मेंबर से मैंने ये कहा और खूंखार नज़रों से मेरा इस्तकबाल किया गया, इस जुमले का इस्तकबाल किया गया कि जब मैंने लोगों से कहा
بالخصوص 2020 में जब ये पैंडेमिक का दौर हुआ और मुहर्रम बड़ी मुश्किलात से हमने काटा, तो उस वक्त मैं लोगों से यही कहती थी कि मजालिस देखने के लिए आपके पास 40-40 मिनट के स्लॉट्स नहीं हैं, वहीं वेब सीरीज देखने के लिए 400 एपिसोड बिल्कुल सही कहा ऑफ अ मिडिवल सीरीज आप बैठकर देख सकते हैं। वो आपका फैसला है, वो सही आपका कहा फैसला है। अल्लाह कहता है कि तुम कुफ्र करो या शुक्र करो, हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, हम इससे आगे कुछ भी नहीं कहेंगे, इंतखाब हमने तुम्हारे हाथ में छोड़ा है और हर इंतखाब के लिए तुम जिम्मेदार हो और जवाबदेह हो। देखिए ये बात जो आपने कही ना कि इंसान खुद को कैसे पाता है या कैसा पाता है, ये दोनों बातें यहाँ पर हो जाती हैं। मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि एक परफेक्शन, एक कमाल की तरफ हमें रागिब किया जाता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हमारे जूते एक किस्म के, हमारे बैग्स एक किस्म के, हमारे लिबास एक किस्म के हों, हमारा जो अपीयरेंस है एक किस्म का हो। आपको पता है ये ट्रेंड्स फॉलो करते करते हम सब एक से लगने लगते हैं। सही कहा आपने अल्लाह ने इतना पसंद किया है इंडिविजुअलिटी को, अल्लाह ने इस कदर पसंद किया है, मुनफरिद हर अपने बंदे को बनाया कि उसका डीएनए भी अलग है, उसकी फिंगरप्रिंट भी अलग है, उसके आंख का आइरिस की जो बनावट है वो भी अलग है, अल्लाह ने सबके वॉइस के टिंचर्स को अलग रखा है। तो वो एहसनुल खालिकीन हमें अलग बनाकर भेजना चाहता है, हम सब एक जैसे बनना चाहते हैं। ये एक अजीब बात है। और इंसान जब अपनी इस मुनफरिद तबीयत को खोता है ना, तो फिर उसका जहन जो है वो गुलामी की तरफ राग़िब होता है कि आज हम ब्लाइंड फॉलोअर्स बनकर रह गए हैं हर फैशन ट्रेंड के। हर वो चीज जो सामने आती है हमने उसे अपना लिया है, हर वो चीज जो हमारे सामने फेंकी जाती है हम लपक जाते हैं उसकी तरफ। तो ये गलत है, हमें इंतखाब करना है, हमें फैसला करना है, हमें ये देखना है कि हमारी दायमी जिंदगी के लिए ये चीज फायदा मंद है इन द लॉन्ग रन और इज इट हार्मफुल। अगर इतना सा एक आप थर्मोमीटर अपने हाथ में रखें ना, एक आला और अगर इस्तेमाल करें अक्ल का, तो फिर कभी भी ये फैसले गलत नहीं होंगे कि हम जो ये कर रहे हैं ये जरूरी है या नहीं है। अगर जरूरी है बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं है तो रुकर सोचिए कि हम क्यों फिर इसमें इन्वेस्ट करें, हम क्यों ये काम करें, हम क्या ये काम करें। और दूसरी बात ये है कि जो इससे कहीं ज्यादा अहम है और कहीं ज्यादा असर रखती है ये बात अपने दिल में, एक फिल्टर लगा लीजिए। आज हम अपने फोन्स में जब पिक्चर्स लेते हैं तो फिल्टर्स लगाते हैं ना हमेशा, टू मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल, टू मेक इट लुक मोर एक्सेप्टेबल। एक तरह की स्किन हमें चाहिए, एक तरह की, बहरहाल उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, मैं तफसीलात में इस वक्त नहीं जा रही, लेकिन एक फिल्टर अपने दिल पर लगा लीजिए कि हर वो चीज जो उसके अंदर आना चाहे उसको वो फिल्टर रोके। वो फिल्टर किस चीज का है? एक सवाल का, क्या मेरा इमाम इससे राजी होगा? बस अगर ये फिल्टर हमने अपने दिलों पर लगा लिया तो फिर ये मुनफरिद तबीयत भी हमारे पास बची रहेगी। ये जो गुलामी हमने अगर करनी है खुदा ना खास्ता किसी की, तो हम इससे भी बचे रहेंगे। और याद रखिए कि इस्लाम जब आया है, इस्लाम इंसान को गुलामी से आजाद करके उसे हुर बनाने के लिए आया है, लुगवी एतबार से भी। और खुद अगर हम देखें तो इस्लाम से हमेशा जहन जो है वो मारगाह करबला की तरफ जाता है कि कैसे इंसान आजाद होता है, कैसे इंसान आजाद होता है कि जब अहले बैत अताहर के पास आता है तो फिर वो सिर्फ अल्लाह का बंदा होता है, और अगर इनसे दूर हो जाता है तो फिर वो दुनिया के हर सरमायादार, हर इख्तिदार वाले, हर अथॉरिटी वाले, हर पावरफुल वाले, हर मौका देने वाले का गुलाम हो जाता है। और हमें अपने जहन को गुलामी की तरफ रागिब नहीं होने देना। हमारा एक ही पैरामीटर है कि क्या इमाम इससे राजी होंगे। देखिए एक और बहुत बड़ा मसला है, ये तो मैंने आपके सामने जो पेश किया ये इस्लामी पर्सपेक्टिव से था, लेकिन एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अहम है क्योंकि इसका असर हमारी मानवी सेहत पर पड़ता है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पर पड़ता है, हमारी जहनी सेहत पर पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। और वो क्या है कि हम मुसलसल पूरी दुनिया से वैलिडेशन चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे, हम महबूब हो जाएं। बहुत जबान रुकती है ये कहते हुए, लेकिन बहरहाल मैं जिम्मेदारी अपनी समझती हूँ कि आज तो हमने मजलिसों मातम को भी ऐसा बना लिया है कि ग्लैमर कोशन सुपर हाई करके रखा है, सही कहा बिल्कुल कर दिया है
کر دیا ہے اس لیے کہ نیت یہ ہو گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں محبوب جانے، ہم سے محبت کریں، لیکن محبت آپ سے کم اور آپ کے مقصد سے زیادہ ہونا چاہیے، بے آپ شک. کے مقصد سے زیادہ ہونا چاہیے، آپ خود بھی خود سے کم محبت کریں اور اپنے مقصد سے زیادہ کریں. بہرحال میں ایک ادنا سی انسان ہوں، حقیروں میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ میری زبان پہ یہ بات آئی تو میں نے یہ کہہ دیا. کچھ فریضہ بھی ہوتا ہے انسان کا حق بیانی کا، اور اسی کو ادا میں نے کیا. دوسری بات یہ کہ جو ویلیڈیشن ہم کانسٹنٹلی چاہتے ہیں، اس کے چکر میں دیکھیے ہم سے کیا ہوا کہ ہم نے پبلک اور پرائیویٹ کے اس فرق کو ختم کر دیا. میں ہزاروں ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ جن کے سروں پر سے حجاب کبھی نہیں اترتا ماشاء اللہ، لیکن ان کی پروفائل پکچرز میں اسٹریٹ کلرڈ ہیئر از فلوئنگ ان دا ونڈ، زلفیں لہرا رہی ہیں. کیوں؟ یہ پردہ اور وہاں پردہ نہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ بات میرے پلے نہیں پڑتی کہ یہ فرق ہم کیوں آپ بھول نے جاتے. آج حقیقت پر سے پردہ فاش کر دیا، کیونکہ یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ممبر سے جب بیان کرتے ہیں نا، دل آزاری ہونے کا بھی ہمیں خوف ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے حق بیانی تو ہم کر دیتے ہیں، اور ہدایت کے طور پر جب ہمیں چنا جاتا ہے، جس کرسی پر ہم بیٹھتے ہیں، تو یقیناً اگر ہدایت لینے والا اگر خدا چاہے تو اسے ہدایت بھی دے دے. اکثر ایسا ہوتا ہے یہ کہ پروفائلز دیکھیں گے آپ تو آپ نے جو آج حق بیانی کی ہے، اور صحیح کہا آپ نے کہ اس طرح سے ابھی آج گلوبل نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپ پوری دنیا کو، یعنی کہ آج ایک قوم کو میسج دے سکتے ہیں، آج پوری دنیا کو، ملت اسلامیہ کو، ملت جعفریہ کو آپ بہت ہی بہترین ایک میسج دے سکتے ہیں. جی بالکل، جی جاری رکھیں آپ. جی تو یہ ہپوکریسی کیوں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو پریشر ہے نا، وہ جو غلامی والی ذہنیت ہے. میں آپ کو صحیح کہا، مورل سٹینڈرڈز پہ بھی جج نہیں کروں گی، صحیح میں کہا. خود سب سے زیادہ ڈیپریوڈ انسان ہوں، مجھے سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت خود ہے. لیکن میں ایک بات کہتی ہوں کہ میں اپنے ذہن کو کسی کا غلام کیوں بنا لوں؟ مجھے کیوں یہ ڈر ہو کہ میں ان جیسے نظر نہ آؤں، ان جیسی نظر نہ آؤں تو وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، میں ان سے الگ ہو جاؤں گی. یاد رکھیے کہ جو الگ اللہ بنا چکا ہے آپ کو، وہ آپ کو ویسے ہی رہنا ہے. اور یہ بات کہ ہم یہاں پردہ کرتے اور وہاں نہیں کرتے، اور رمضان میں کرتے اور پھر صحیح نہیں صحیح. کرتے، اور ہم اپنے علاقے میں کرتے اور اس کے باہر نہیں کرتے، اور ہم محرم میں با پردہ ہو جاتے ہیں اور باقی جو زمانہ ہے اس میں ہم بے پردہ رہتے ہیں. تو یہ فلکچویشن جو آپ میں آتا ہے نا، میں ایک سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں، چونکہ گیجٹس پہ اور ٹیکنالوجی پہ پورا ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ میرا نیٹ ورک جس کے ذریعے اس وقت آپ لائیو مجھے سن رہے ہیں، اگر یہی ویور کرنے لگے، یہی فلکچویٹ کرنے لگے، اسی کی فریکوینسی اوپر نیچے ہو جائے، یہ جو مائکرو فون میری آواز کو کیچ کر رہا ہے، یہ جو کیمرہ میری تصویر کو اس وقت قید کر رہا ہے، اگر اسی میں فلکچویشن آنے لگے، مستقل مزاجی اگر ہم سے چھن جائے، صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. یہ آلات بھی اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیسے فنکشنل ہوں بے گے؟ شک. سیدھی سی بات ہے. آج ہم اس کی غلامی کریں گے، کل ہم اس کی غلامی کریں گے. اور کتنا حسین یہ پیغام بالخصوص خواتین کے لیے کہ اس پردے نے، اس زینبی غلاف نے، اس فاطمی چادر نے، اس ردا نے آپ کو آزاد کر دیا ہر غلامی، سبحان اللہ. آپ کو آزاد کر دیا. there is no pressure on you to perform to fit a certain bracket. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. آپ آزاد ہیں، آپ کی پرائیویسی آپ کے پاس ہے، اسے بچا کر رکھیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بچا کر رکھیے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جو پکچر شیئر کر رہی ہیں سیٹنگز کے ساتھ، وہ کہاں استعمال ہوں گی، کیسے استعمال ہوں گی. بالکل اور صحیح. اگر میں نتیجہ دوں اس پوری بات کا محترمہ، تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اتنا ہم محتاط رہتے ہیں نا ہمیشہ، کہ جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور آج کل ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹالڈ رہتا ہے نا. اور جہاں رہتا ہے وہاں پر یہ کورٹ کی رولنگ ہے کہ جہاں سی سی ٹی وی کیمراز رہیں، یہ آئینی ذمہ داری ہے ان اداروں کی یا ان جگہوں کی یا مارکیٹس کی یا مالز کی کہ وہ بتا دیں. لکھا ہوا رہتا ہے یو آر انڈر سی سی ٹی وی سرویلنس، یعنی آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے. کتنا ہم محتاط ہو جاتے ہیں. کام کی جگہ پر اگر یہ ہو تو ہم فوراً
اپنی بات کو روک لیتے ہیں, اپنی حرکتوں سے ہم بہت زیادہ کیئرفل رہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو کہ جو قید ہو جائے یہاں اور بعد میں ہمیں ندامت اور ذلت اٹھانی پڑے. یہ ساری تو دنیا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ہمارے وہ ساتھ لگا ہوا ہے مسلسل, اور اللہ خود کہتا ہے کہ میں سمیع اور بصیر ہوں. جو انسان کے لیے الفاظ استعمال کیے قرآن مجید نے اپنے لیے کرتا اور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں, اور میں بہترین سننے والا ہوں, میں بہترین دیکھنے والا ہوں, اور میرے پاس میں خبیر ہوں, مجھے ہر چیز کی خبر ہے. اور یہ جو ہادی اللہ نے منتخب ہمارے لیے کیا ہے, وہ جو امام جو غیب میں ہے لیکن جو غائب ہو کر بھی حاضر ہے اور ناظر ہے, حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, رگے گلو سے بھی زیادہ نزدیک ہے, ہم کیوں نہیں اس کا احترام کرتے کہ اس وقت جو میں نے یہ جھوٹ بولا, میں نے جو یہ ریاکاری کی, میں نے جو یہ اپنے مومن بھائی یا بہن کی دل آزاری کی ہے, یہ میرے امام تک پہنچ گیا اور میرا امام اس سے خوش نہیں ہوا. بے شک بے شک میرا امام اس سے خوش نہیں ہوا. یہ جو ہم نے ذرا سی لاپرواہی کر دی, یہ جو ہم نے ذرا سا اپنے مجاز میں کبر پا لیا, ہمارا امام اس سے خوش نہیں ہوا. اگر اس بات کو انسان سمجھ لے نا, اس فلٹر کو سمجھ لے, چلیے سی سی ٹی وی کیمرہ ایک اور آلہ ہے نا, تو اگر اسی کو ذہن میں رکھ لے تو پھر بہت زیادہ احتیاط کرے گا. اور ایک اور بات چونکہ ذہن میں آ گئی ہے, آخری جملے میرے آپ سے, پھر میں ودا لوں, کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھیں یہ پریشر جو ہے ہمیشہ خوبصورت لگنے کا, ہمیشہ پرفیکٹ نظر آنے کا, ہمیشہ فوٹو ریڈی ہونے کا, ہماری بچیوں میں یہ چیز بہت زیادہ اتر آئی ہے, اور اب وہ کپڑے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. صحیح ہم نے ڈریس فلاں جگہ پر پہنی تھی, اس کی فوٹوز ہم نے فلاں جگہ پر اپلوڈ کی ہے, سب نے دیکھ لیا ہے, تو اب ہم ریپیٹ نہیں کریں گے, تو پھر وہ اسراف بھی ہے, پھر اس میں لوگوں کو خوش کرنے کا گناہ جو ہے طبیعت میں وہ بھی اتر آ رہا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں آ گئی نا, اب اسی چیز کو میں اپنی بچیوں سے بیٹیوں سے کہتی ہوں, اسی چیز کو اگر ہم اپنے گناہوں پر اپلائی کریں کہ کل ہم سے ہوا آج نہ ریپیٹ کریں, آج نہیں, بے شک بے کل شک, بہت یہ اچھی ہو گیا, سب نے دیکھ لیا, ریکارڈ ہو بات گیا, سمجھ. اللہ کے رجسٹر میں ڈیٹا بیس میں اپلوڈ ہو گیا, اب نہ کریں, اب نہ کریں, اب کوئی نہ دیکھے, اب یہ امبیرسمنٹ, یہ شرمندگی ہم دوبارہ بالکل جو ہے صحیح یہ ندامت نہ اٹھائیں. بس اتنے پیغام کے ساتھ میں آپ سے ودا لوں گی. بہت بہت شکریہ تمام چینلز کا, حیدر ٹی وی کینیڈا, امام عصر آفیشیل چینل اور SNN چینل, ان سب کو پھر ایک مرتبہ میری طرف سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ آپ کی ہر کوشش, ہر کاوش, ہر پروگرام کو قبول کرے, اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس مقصد میں کہ جس میں آپ نے اپنے سے رضاکاری سے خود کو شامل کیا ہے, دیکھیے وہ ظاہری رضاکاری ہے لیکن اصل میں وہ امام کا اشارہ ہے, لہٰذا یہ بہت بہترین بات ہے, اس کو ایک امانت سمجھ کر انشاءاللہ ہم سنبھال کر رکھیں, اور جتنا ہو سکے ان پیغامات کو ہم فروغ دیں, تاکہ جب ہمارے مولا علیہ السلام آئیں تو ہمیں کم سے کم شرمندگی ان کے سامنے محسوس کرنی پڑے, انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا سلامت رکھے. جب مولا آئیں گے تو ضرور, کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئیں گے, اور ہمیں ضرور دیکھیں گے, ہم رہیں دنیا میں نہ رہیں, کون کتنا کس حد تک کا کس کے ذریعے کام کر رہا ہے, ٹیکنالوجی کا کون کتنا اچھے سے استعمال کر رہا ہے, کون کتنا غلط استعمال کر رہا ہے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی آپ سب جانتے ہیں ناظرین محترم, اس کا ترجمہ بہترین ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت اور نصیحت کی. یہ ساری نصیحتیں, یہ ساری وصیتیں جو آپ سن رہے تھے ہماری ذاکرہ محترمہ سیدہ فہمیدہ غزال صاحبہ سے, کہ انہوں نے بہت ہی بہترین وضاحت کی ہے عصر حاضر اور نئی نسل کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے, اس وقت جو دور حاضر چل رہا ہے, اور ایسے عالم میں کہ عالم بہت یعنی اس وقت جو حالات ہیں بہت برے ہیں, اور ایسے کگار پر یہ دنیا ہے کہ کب ختم ہو جائے گی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. بلکہ ہماری زندگی میں پروردگار عالم نے جتنی ہمیں حیات بخشی ہے, تو یقیناً ایک دوسرے کے لیے حق
اور حق کو پہنچانے کی کوشش کریں اور صبر کی تلقین کے لیے کوشش کریں، اور بہترین پروگرام، بہترین یہ ایپیسوڈز ہمارے جو گزرے ہیں، یہ وقت جو ہم نے گزارا ہے فہمیدہ غزال صاحبہ کے ساتھ میں، تو بہت ہی بہترین ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو ایپیسوڈز ہیں یہ ایک ایک کر کے آپ دیکھیے گا ضرور، کیونکہ یہ پروگرام ہمارے لائیو ضرور ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد میں یہ اس کا ریکارڈ ضرور ہوتا ہے کہ بعد میں آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور بار بار دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی پیغام اولڈ نہیں ہوتا ہے، نیو جنریشن کے لیے سارے تمام جو کتاب ہمارے لیے 1400 سال پرانی ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے جدید کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، شان نزول قرآن ہے، آپ قرآن کو پڑھیے گا اور پڑھ کر سمجھیے گا، غور و فکر تدبر میں اپنی زندگی گزاریے گا، اور جو فکر آپ کو لاحق ہے، برحق ہے، جو سوالات آپ کے دل میں ہیں، اس سوالات کو اپنے دل سے نکالیے گا اور پوچھیے گا علماء سے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور جب آپ علماء سے مستفید ہوں گے تو یقیناً ہماری روح کی بیماریوں سے ہم بالکل بھی آج روح کی بیماریوں سے ہم ملوث ہو چکے ہیں، تو ہمیں راحت ملے گی، ہمیں صحت ملے گی، اور اس تبدیلی کے درمیان، اس تبدیل دنیا کے درمیان ہم اپنے آپ کو وہیں پائیں گے جہاں پر ہم وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ محترم شخصیت کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور تمام تر چینلز، خصوصاً خاص جو ہے حیدر ٹی وی ٹورنٹو، امام یاسر آفیشیل چینل اور SNN چینل، تمام چینلز کے ذریعے جو نمائندہ بن کر اس وقت میں آپ کی نمائندگی کر رہی ہوں اور چینل کی نمائندگی کر رہی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کامیاب ہیں اور یہ پروگرامز کامیاب ہیں، اور کمال کی حد تک جب پہنچیں گے جب کسی کے فنگر پہ ہمارا یہ پروگرام آ جائے گا اور وہ آگے شیئر کریں گے۔ برائے مہربانی چینلز کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور لوگوں تک ضرور پہنچائیں، یہی ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں فہمیدہ غزال صاحبہ کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں تشریف لاتی رہیں اور سوالات کے جوابات دیتی رہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، ہماری شیڈول کے حساب سے آپ نے بڑے پیشنس سے ہر چیز کو ایڈجسٹ کیا، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کو رخصت کرے، مگر کیا کہیں کہ وقت کا تقاضا ہے، اب رخصت کا وقت آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم پھر سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے شو، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔